بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو دونوں جہاں کا والی ہے. آج میں میزان انٹرنیشنل ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے پروگرام حقیقت کی تلاش میں اپنے خاص مہمان جسے آزاد کشمیر میں تاجروں کا ویر کہا جاتا ہے شوکت نواز میر، جو ممبر ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اور جنرل سیکرٹری ہیں آزاد کشمیر انجمن تاجراں کے، ہمارے سخت اور سافٹ سوالوں کا جواب دیں گے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. میرا بغیر کسی تمہید کے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ تاجر تنظیموں کا بنیادی مقصد تو تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، لیکن آپ عوامی مسائل کی طرف کیوں چلے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میزان اس ڈیجیٹل جو نیوز ہے اس کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس ایشو کو سمجھا اور آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا مدعا بیان کر سکوں. کیونکہ جس طرح آپ نے سوال کیا، سوال ایسا پیچیدہ ہے کہ کنفیوژن پیدا کرے گا، لیکن اس میں کنفیوز ہونے کی بات کوئی نہیں ہے. بالکل آپ کے سوال کی حد تک بات درست ہے کہ ہم جو ہے تاجروں کو لیڈ کر رہے ہیں. ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ تاجروں کے ہی فلاح و بہبود، انہی کے جو معاملات ہیں ان تک ہونا چاہیے. لیکن کافی عرصے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے، اگر ہم کئی سال پیچھے چلے جائیں تو دریا بچاؤ مظفر آباد بچاؤ ایک پلیٹ فارم تھا ہمارا، اس میں تاجروں کا ایک اہم کردار تھا. 84 دن ہم سیلی سرکار بیٹھے رہے سڑک کے اوپر. اس وقت ہماری بات کسی نے نہیں مانی. اس وقت کہا گیا جی پتہ نہیں یہ تاجر کس چکر میں ہے، کسی نے سیاست کرنی ہے، کوئی کہہ رہا تھا انڈین ایجنٹ ہے، کوئی را فنڈڈ کہہ رہا تھا. لیکن ہم کیا کہہ رہے تھے کہ یہ جو پروجیکٹ لگ رہا ہے نیلم جیلم، ٹھیک ہے، اور یہ کل پرابلم کریٹ کرے گا. اور ہم نے یہ کہیں نہیں کہا تھا پروجیکٹ نہ لگے، ہم نے کہا پروجیکٹ لگے لیکن پروجیکٹ رن آف ریور لیکن چلتے دریا پہ لگے، دریاؤں کو دفن نہ کیا جائے. اب جب آپ نے سوال کیا تاجروں کا، وہ تاجروں کا کام نہیں تھا، وہ کام ان لوگوں کا تھا جن کو ہم نے ووٹ دیے اور اسمبلیوں میں بھیجا. میرا جو ذاتی ووٹ اگر میں نے جس کو دیا وہ جیتا ہارا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شوکت نواز میر کے پاس اسمبلی لیول بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. جو چیزیں اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سوال کیا، آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ ہمیں اپنی چادر کے مطابق بات کرنی چاہیے. لیکن جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دیا، اپنا مینڈیٹ دیا، جب وہ کام نہیں کریں گے تو نظر آ رہا ہمیں کہ یہ ہمیں خودکشی کی طرف لے جا رہے ہیں. تو خودکشی حرام ہے، تو اسلام بھی یہ کہتا ہے خودکشی حرام ہے. تو پھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے موت ہے، تو ہم نے تو ہاتھ پاؤں مارنے ہیں. تو تاجروں نے پھر ہاتھ پاؤں مارے، اپنے مینڈیٹ سے باہر جا کے بات کی. بہت ٹھیک کہا آپ نے. اب میرا اسی کے ساتھ ریلیٹڈ دوسرا سوال ہے کہ آپ نے ایک بڑی تحریک چلائی، اور تحریکیں چلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور خصوصاً اس کو لیڈ کرنا تو اس سے بھی مشکل ہوتا ہے. آپ نے آٹے پہ سبسڈی حاصل کی، بجلی پہ حاصل کی، تو آپ اس میں کیا کہیں گے؟ وہ آٹا اور بجلی تو عوامی ضرورت تھی بنیادی، مزید جو آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اب آپ کا کیا پالیسی ہے؟ سر دیکھیں، ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، چارٹر ڈیمانڈ میں مزید کیا جی ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا وہ 10 نکات پہ مشتمل تھا. اور یہ 13 مئی لانگ مارچ سے پہلے ہم نے حکومت کو تحریری طور پہ دے دیا تھا. اور 16 ستمبر 2023 اور 17 ستمبر کی جو رات تھی، اس رات میں آزاد کشمیر بھر سے تمام سٹیک ہولڈرز، وہ چاہے سیاسی تھا، وہ تاجر تھا، وہ ٹرانسپورٹر تھا، وہ سول سوسائٹی سے تعلق تھا، وکیل تھا، جو بھی تھا، طلبہ میں سے تھا، کونسل صاحبان میں سے تھا، وہ سارے اکٹھے ہوئے، عام آدمی تھا، ہم اکٹھے ہوئے. اور ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ بجلی کا بل روز بروز بڑھتا جا رہا تھا. اگر آپ جائیں نا 1.5 سال پہلے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہر مہینے میں بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. آٹے کا جو تھیلا تھا وہ 33 سے 3600 روپیہ 20 کلو کا آٹا ہو گیا تھا. اب جب وہ ایسے ماحول پیدا ہوا کہ پونچھ میں یہ تحریک سٹارٹ ہوئی، اور کرتے کرتے یہ میرپور اور مظفر آباد بھی اس میں انوالو ہوا. انوالو اس لیے ہوا کہ یہ بیسک چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، بنیادی ضرورت تھی جو بالکل ہم نے اس کے اوپر اکٹھے ہو گئے. ہم نے مظفر آباد میں وہ ایکشن کمیٹی کا جو ہے قیام عمل میں لایا، اور 30 رکنی ہماری ایک کمیٹی بن گئی. اچھا، یہ پہلے ادھر سے سٹارٹ پونچھ سے ہوا، آپ کے پاس آیا، بالکل اس میں آپ نے اس کو جوڑا، فریم میں ڈال کے بالکل اس کی لیڈ کی. ابتدا اس کی پونچھ ڈویژن سے ہوئی ہے، پھر میرپور ڈویژن اس میں ایڈ ہوا، پھر مظفر آباد ایڈ ہوا. جب تینوں ڈویژن اس میں اکٹھے ہو گئے تو مظفر آباد 16 اور 17 کی رات 2023 ہم نے عوامی ایکشن کمیٹی کا، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا نام اور اس کا ایک ہم نے پورا ایک طریقہ کار طے کر لیا. اس کے بعد ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ڈیزائن کیا، بیسک چیزیں وہاں ڈسکس ہوئی. پھر ہمارا ایک ایسا ٹائم آیا کہ ہم نے آفیشیلی وہ چارٹر آف ڈیمانڈ 10 نکات پہ مشتمل جو تھا وہ ہم نے حکومت کے حوالے کر دیا.
تحریری طور پہ 10 میں سے 2 تو آپ کے ہو گئے، 3 ہوئے. اگر اس طرح دیکھا جائے نا کہ وہ ایک لانگ مارچ، طویل مذاکرات بھی ہوتے رہے، نہیں ہوا تو ایک لانگ مارچ ہوا، اس کے بعد 3 نوٹیفیکیشن جاری ہوئے. آٹا، بجلی، اشرافیہ کی مراحت، جو 2 ہیں جن کو ہم جزوی کہتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ ہمارے منسٹر صاحبان پریس کانفرنسز کر کے کہہ رہے ہیں جناب ان کی تو تمام معاملات حل ہو گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام معاملات حل نہیں ہوئے. پھر وہ کہتے ہیں جی ہر روز یہ نیا چارٹر آف ڈیمانڈ نکال کے لے آ جاتے ہیں. میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں 10 نکاتی وہی ہے، ڈے فرسٹ سے ہے، اسی پہ سٹینڈ کر رہے ہیں ہم. صحیح ہے. اگر یہ ثابت کر دیں، میں آج آپ کے چینل کی توسط سے اوپن چیلنج کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد ہمارے ساتھ کمیٹی ممبران دیوان علی خان صاحب، فیصل ممتاز صاحب بیٹھے. ہم نے ان کو 4 صفحوں کا چارٹر آف ڈیمانڈ تفصیل سے ہم نے ہر پوائنٹ کی جزویات ان کو دی. مثلا میں آپ کو یہیں پہ مطمئن کر دیتا ہوں کہ بجلی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، آپ سمجھتے ہیں جناب بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا بقول ممبران اسمبلی کے جو پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب بجلی کا مسئلہ آپ نے حل کیا تو بجلی کی وولٹیج آپ نے کم کر دی، لوڈ شیڈنگ آپ نے بڑھا دی، ٹائم زیادہ کر ٹھیک ہو گیا. دوسری بات، ہمارے ساتھ جو طے ہوا تھا وہ ڈومیسٹک اور کمرشل 2 ٹیرف ڈسکس ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو. یعنی بنیادی طور پہ جو ہے نا کمرشل وہ ہے تاجروں کا معاملہ، جی ڈومیسٹک گھریلو تھا. دیکھیں نا ہم نے ان سے 2 چیزیں، جبکہ ٹیرف آپ کا 4 قسم کا ہے، انڈسٹریل، ڈومیسٹک، کمرشل اور جو سرکار کا ہے. اب جو ڈومیسٹک ہے اس کے بھی 2 فیز ہیں، ایک آ گیا سنگل فیز، ایک آ گیا 3 فیز، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح کمرشل پہ جائیں، کمرشل کی 3 سٹیجز ہیں، کمرشل اور 5 kVA تک ایک لوڈ، 5 kVA سے اوپر 2. اب جب KV سے اوپر انڈسٹری کے لیے آ گیا. انڈسٹری کا لفظ ہی الگ ہے، انڈسٹری کا ٹیرف الگ ہے. ہم نے انڈسٹری کی ڈیمانڈ نہیں کی، ہمارا جو ان کے ساتھ طے ہوا وہ طے ہوا ڈومیسٹک اور کمرشل. انڈسٹری ہم سے رہ گیا، وہ ہماری غفلت سمجھیں یا اس وقت کے حالات سمجھیں کہ جب ہم نے بل بائیکاٹ کیا، نہیں بل بائیکاٹ کیا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو گراؤنڈ ریالٹی دیکھنی ہے. تو وہ جو میرپور کا جو بیلٹ تھا ہمارا اس طرف جہاں پہ انڈسٹری زیادہ تھی، یا ہمارا یہاں پہ کچھ انڈسٹری کے یونٹ تھے، مطلب لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ یہ کامیابی ہو جائے گی. ہم نے جب بائیکاٹ کیا تو کچھ ایسے سیگمنٹ تھے جنہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا. ہمارا فوکس رہا اس وقت ڈومیسٹک اور کمرشل کے اوپر. جب ہمارا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا اس کے بعد ہماری ان سے میٹنگ ہوئی اور یہ چیز طے شدہ ہے، اس پہ پرائم منسٹر اور ان کی کمیٹی کنونس ہے کہ 5 kVA سے اوپر جو لوگوں کا ٹیرف ہے، جو ہمارا بڑا کنزیومر ہے، کمرشل کنزیومر ہے، وہ ابھی ان کا مسئلہ حل ہونا باقی ہے. اور جو اس سے نیچے ہے اس میں انہوں نے کیا کیا، ہمارے ساتھ طے ہوا تھا کہ جو سابقہ بلات ہیں ڈومیسٹک، وہ انہوں نے نئے ٹیرف کے اوپر ہم سے لینے تھے. آج جو بقایا جات آپ پے کر رہے ہیں 24 قسطیں تو ہو گئیں، لیکن وہ سابقہ جو ٹیرف ہے اسی پہ وصول ہو رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ابھی اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں باقی تھی. اور میں نے جو آپ سے بات کر دی کہ آپ کا جو 5 kV ہے اس سے اوپر کا جو ہمارا کنزیومر ہے وہ ابھی پرانا بل پے کر رہا ہے. اسی طرح آپ آٹے پہ چلے جائیں، آٹے کا انہوں نے ریٹ تو کم کر دیا لیکن آٹے کا معیار گرا دیا. اگر آپ کو یاد ہو ایلوکیشن کم کر دی. معیار کے اوپر ہم نے ثابت کیا، سینسا میں ہمارے کور کمیٹی کے ممبر تھے امتیاز اسلم صاحب، راشد نعیم صاحب، وہ سینسا مل میں گھس گئے اور انہوں نے وہ آٹا آپ کو سامنے بتایا جس سے سمیل آ رہی تھی. ہم نے تو ہر چیز پروف کی ہے. یہ تو خالی باتیں آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں جناب ہم نے سارے معاملات حل کر دی. ہم تو ود ایویڈنس بات کر رہے ہیں. ابھی آپ نے سوال پوچھا، میں نے ایویڈنس کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے 10 نکات پہ مشتمل ہے. 3 کے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے، 2 کو ہم جزوی کہتے ہیں، تیسرا اشرافیہ کی مراحت ہے. بتائیں وہ 13 مئی کے بعد کوئی آپ نے اس پہ پیش رفت دیکھی؟ کوئی پیش رفت نہیں ہے. تو یہ کس طرح کہتے ہیں؟ ہمارے لیے قابل احترام ہے یہ منسٹر صاحبان، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ میڈیا کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ تو بقایا وہ کون کون سے سب سے اہم پوائنٹ ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ 2019، وہ نیلم جلم جب ہماری وہ تحریک تھی اس کے بعد راجہ امجد علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے شوکت نواز میر بنام آزاد حکومت جو ہے وہ ایک کیس لڑا تھا جو چیف جسٹس ہائی کورٹ راجہ صداقت علی خان صاحب کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک وقت آئے گا وہ یاد رکھا جائے گا. ہر اچھے برے فیصلوں پہ ہر کوئی تبصرہ کرتا ہے، لیکن میں اچھے فیصلے کو لاؤں گا اور راجہ صداقت علی صاحب کا نام جو چیف جسٹس ہائی کورٹ ہیں ان کا اور ان کے ساتھ جو ان کے وہ فیصلہ نیشن کے وہ نیشن کے لیے ہے، نیشن کے لیے تھا، وہ نیشن کے لیے تھا، کسی کے لیے نہیں تھا. انہوں نے نیشن کی جو کیلن اتھارٹی وہ کیا تھا کہ ہم دیکھا ہوگا آپ نے تقریروں میں چوک چوراہوں میں ہم کہتے ہیں ہمارا حق ملکیت حق حکمرانی تسلیم کیا جائے. اس حق ملکیت حق حکمرانی کو ہمارے کچھ لوگ ناسمجھ لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے مختلف اینگل پہ لے کے جاتے ہیں، جبکہ وہ میرا سوال آئے گا ہاں ہے کیا، آپ کو پھر سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جو چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ پوائنٹ وہ یہ کہہ رہا ہے شارٹلی کہ جتنے بھی پروجیکٹ ہائیڈل پروجیکٹ آزاد کشمیر میں لگ چکے ہیں یا لگنے جا رہے ہیں
ان کے جو ایگریمنٹ ہیں وہ ریاستی حکومت کے ساتھ کیے جائیں. صحیح. اب جب ریاستی حکومت کے ساتھ ہوگے تو ہمارا وہ دریاؤ بچاؤ کا سڑک پہ بیٹھنا 84 دن کا ہمارا موقف تسلیم ہو گیا نا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پانی ہمارے ہیں, ریاست ہماری ہے, لہٰذا ان پانیوں پہ جو بھی پروجیکٹ لگیں گے اس کا ایگریمنٹ ریاستی حکومت کے ساتھ کیا جائے. آپ کسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے مثلا منگلا ڈیم جب بنا جی اس وقت بھی ڈوگرا نے اس پانی کا جو نہر جا رہی تھی جی اس پہ بھی اس کے باقاعدہ اس کا اس حد تک تھا کہ اس کے دائیں بائیں کناروں پہ بھی ملکیت ڈوگرے کی تھی. جی تو اگر آج ہمیں نہیں مل رہی تو پھر تو ہمارے لیے دیکھیں نا, یا تو ہم سابقہ ایک مثال سے ہٹ کے کوئی نئی بات کر رہے ہوں. ڈوگرا کا آپ نے خود اس مہاراجا کا ذکر کر دیا, تو جب وہ وصول کر رہا ہے تو آج ہم جو ہے اسے وڈرا ہو جائیں. آپ نے کہا نا کہ آکے حکمرانی کی جی. بات ہے, اسی سے میرا ریلیٹڈ سوال جی ہے جی کہ بعض لوگ آپ پہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ خود مختار والوں کی بی ٹیم بن رہے ہیں صحیح, یا ایسا کوئی کر رہے ہیں جسے پاکستانی قوتوں کو آزاد کشمیر کے اندر کمزور کیا, اس بارے میں آپ اچھا سر دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ خود مختار نظریہ جو ہے آپ اس کو کیوں مطلب ہے نیگیٹو لیتے ہیں. دیکھیں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میری اپنی رائے ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا کیا فیصلہ ہو, آپ کی اپنی رائے ہے, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے خود مختار ایک نظریہ ہے, ٹھیک ہے, علاق ایک نظریہ ہے, آپ کسی کے نظریے پہ قدغن نہیں لگا سکتے. اور میں نہیں سمجھتا کہ خود مختار کشمیر والوں نے کوئی اینٹی اسٹیٹ بات کر لی ہو. ان سے جب پوچھا گیا بھائی آپ کی کیا رائے ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو خود مختار رہنا ہے. آپ سے کوئی پوچھے گا آپ اپنی رائے دیں گے, تو رائے کے اوپر کسی کے پوری ایک کریکٹر کے اوپر اس کی پوری جو سٹرگل ہے اس کی لائف کی, اس کو آپ ایک اینٹی اسٹیٹ لے کے چلے جائیں تو زیادتی ہے. دو نظریات موجود ہیں, بلکہ کچھ لوگ تو حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں, کچھ علاقے پاکستان کی بات کرتے ہیں, کچھ رائے وہی خود مختار کی بات کرتے ہیں. یہ سارے نظریے ہیں, اور اس ایکشن کمیٹی کے اندر تمام نظریات کے لوگ موجود ہیں. ہم نے ایک ایس او پی بنائی ہوئی ہے کہ ہر بندے کا نظریہ, ہر جماعت تنظیم کا نظریہ ہماری قابل احترام ہے, لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے یہ بیسک رائٹس کے اوپر ہے, عام غریب کے مسئلے کے اوپر ہے. لہٰذا آپ نے خود مختار کرنا ہے, آپ نے علاق بنانا ہے, آپ نے رائے شماری کی بات کرنی ہے, وہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں. خدارہ اس اتحاد کو جو ہے اپنے نظریات کے بینٹ نہ چڑھنے دیں. اچھا, آپ نے یہ ریلیف کا کہا جو ہمیں ملا ہے مثلا آٹے پہ ملا ہے اور بجلی پہ, آپ کیا سمجھیں یہ زیادہ دیر پا رہے گا یا کچھ عرصے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا, یا جب پاکستان کی جو ہمیں امدادی رقم آئی تھی تو اسی پہ رہے گا, یا آزاد گورنمنٹ اس کے لیے کوئی الگ سے اپنی پالیسی بنائے گی؟ سر دیکھیں نا, بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے حق حکمرانی حق ملکیت. کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ سبجیکٹ ہمارے ایسے ہیں کہ جو ابھی حساب کتاب کرنا باقی ہیں. وہ حساب کتاب میں نے اور آپ نے نہیں کرنے, وہ ہماری ریاستی جو حکومت ہے, جو ہماری ریاستی مشینری ہے, انہوں نے وفاق کے ساتھ کرنے ہیں کہ یہاں کی جو چیزیں ہیں ان کا کیا کلیم بنتا ہے. مطلب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا جو ہماری وہ پراپرٹی ہے, متروکہ املاک ہیں پاکستان میں, وہ اس کو سیل کرنے, اس کی نیلام کرنے کے لیے کمیٹی بن گئی تھی. وہ کون ہوتے ہیں؟ آزاد کشمیر کی جو متروکہ املاک ہیں اس کا فیصلہ کرنے والے. وہ پراپرٹی کشمیریوں کی ہے, متروکہ املاک ہے, اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. وہ ارب ہار روپے کی پراپرٹی آپ کی. اسی طریقے سے آپ کا منگلا پروجیکٹ لگا ہوا ہے, اس میں جی ایس ٹی 90s میں نافذ ہوا نواز شریف صاحب کے دور میں, جب چنگیاں ختم کی گئیں اور 6 سے 8% جو ہے وہ جی ایس ٹی لگایا گیا. جی ایس ٹی کے اوپر میں چند سالوں کا ایک فیصلہ آپ کو بتاؤں گا کہ ان لینڈ ریونیو آپ کا آزاد حکومت کا, جس نے وابڈا اور بجلی کمپنیوں کے خلاف کچھ سالوں کا فیصلہ کیا اور 300 ارب روپے کے فیصلے جی ایس ٹی کی مد میں کہا کہ جی ایس ٹی کا 300 ارب روپیہ آپ نے آزاد حکومت کو دینا ہے. ابھی تو آپ نے 90s سے حساب کرنا منگلا کا, اس کے بعد نیلم جیلم بنا تھا. یہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہمیں ریلیف رہا ہے مل رہا ہے یہ انشاءاللہ دیر پا رہے گا, انشاءاللہ دیر پا. اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت آزاد کشمیر بااختیار حکومت اپنی پلاننگ کرنی, بااختیار حکومت. جی اچھا, اس میں مزید میں یہ کہوں گا کہ مثلا آپ کی بہت ساری میٹنگیں ہوئی اپنی تاجر اس کے کمیٹی کی جو گورنمنٹ کی طرف سے نامزد تھی, اس کا کیا حاصل ہوا؟ دیکھیں سر, ہم نے کسی بھی کہ 2 مطالبے تو حکومت پاکستان نے پورے کیے, آزاد حکومت کا کیا کنٹریبیوشن؟ دیکھیں ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں جی کہ وفاق کے نمائندے بیٹھ کے بات کر رہے تھے, یہ ہماری شرم کا مقام ہے. لیکن یہ ہم اپنے حکمرانوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے 6 سے 7 ماہ آپ کے ساتھ سیشن کیے, جو میڈیا پہ ہم آتے تھے, میٹنگ ختم ہوتی تھی, حکومتی موقع بھی آتا تھا, ہمارا بھی آتا تھا, اور ہم دونوں تسلیم کرتے تھے کہ بہت اچھے ماحول میں میٹنگز ہو رہی ہیں اور ہمارے منٹس آف میٹنگ طے ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد رزلٹ سامنے آئے گا. آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایکشن کمیٹی نے کسی بھی میٹنگ کا بائیکاٹ کیا ہو, کبھی ہم نے نہیں کیا جب وہ ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے. ہاں,
ڈیڈ لائن تب آئی کہ جب اتنی ایکسرسائز کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں کہا جناب ہمارے پاس میں نہیں ہے، اوپر والے یہ بات نہیں مانتے. تو اوپر تو ایک اللہ ہے نا سر، اللہ کے علاوہ کون ہے اوپر؟ اس وقت آزاد حکومت نے ایک صدارتی آرڈیننس لانچ کیا ہے جو بنیادی طور پہ تو وہ بنیادی انسانی حقوق کے متصادم ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو رجسٹر سیاسی جماعتیں ہیں وہ 7 دن پہلے جا کے اجازت لیں گی، جو کہ کسی بھی ویلفیئر کنٹری میں یا بنیادی حقوق کے بالکل متصادم ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے کسی مخصوص مقاصد کے لیے ہے یا اس کے کوئی اور مقاصد ہیں جو بیہائنڈ دا سین سامنے نہیں آ رہے؟ نہیں سر، بالکل کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو صدارتی آرڈیننس آیا یہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اس تحریک کو روکنے کے لیے اور کرش کرنے کے لیے آیا ہے. وہ میں اس لیے کلیئر کٹ یہ بات کروں گا کہ جو آپ کا آئین پاکستان یا ایکٹ 1974 ہے یا پرانا جو گورے کے وقت کا قانون ہے، اس کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا احتجاج روڈ بند کر کے نہیں کر سکتے. وہ کریں گے تو جرم ہے. جب آپ کے قانون جو آپ کا بیسک قانون ہے، آئین ہے آپ کا، اس کے اندر ایک قانون تعین ہے، تو ان کو ایسی کون سی نئی پرابلم ہوگی کہ انہوں نے یہ نیا آرڈیننس لایا اور پھر اس آرڈیننس کے اندر کلیئر کٹ یہ لکھتے ہیں کہ احتجاج کا حق بھی صرف سیاسی جماعت کے پاس ہے. غیر سیاسی جماعت جو ہے، یا چھوڑ دیں غیر سیاسی جماعت کو بھی، چند لوگ، میں یہ کہوں گا جی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ عوام کا پلیٹ فارم ہے جو کچھ چیزوں کے اوپر اکٹھے ہو گئے، ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پہ اکٹھے ہوئے. یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو کرش کرنے کے لیے، ان لوگوں کو روکنے کے لیے، ان کو اپنے حق سے ریورس کروانے کے لیے یہ لگایا گیا ہے. حالانکہ یہ اختیار ڈی سی کے پاس آلریڈی موجود ہے، اور اس پہ کوئی روڈ بلاک کرتا ہے تو وہ ایف آئی آر دیتا ہے، ہر چیز موجود ہے. یعنی یہ صرف آپ کا کہنا یہ ہوا کہ یہ صرف جوائنٹ ایکشن کمیٹی کلیئر کٹ بات ہے، روکنا ہے. بالکل. اور اس وقت تمام سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ کالا قانون ہے جی، وہ بھی اس کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میرا جو اب آخری سوال ہی ہوگا کہ آزاد حکومت تاجروں کی ویلفیئر کے لیے اس نے کوئی پالیسی بنائی ہے؟ مثلا کہیں اس کو نقصان ہو جاتا ہے، افراد سنبھاوی یا جل جاتی ہے دکان، اس میں کوئی اکاموڈیشن دیتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ ایک فرسودہ نظام ہے کہ جناب آگ لگ گئی، پوری بلڈنگ کا بیڑا غرق ہو گیا تو ₹1,00,000، جزوی ہوا تو ₹60,000. آپ بتائیں، آج میں کہتا ہوں کہ ایک کھوکھے والا بھی ہے نا سر، اس کا بھی کم از کم دکان اگر کھوکھا جلتا ہے نا تو 2-3 لاکھ، کیونکہ چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ وہ کھوکھا بھی 2-3 لاکھ روپیہ بنتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب شوکت نواز میر صاحب کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور ایسے پس پردہ باتوں کو سامنے لایا جن کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ واقعی آپ اس میں مورد الزام ہیں، لیکن آج کی گفتگو کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ آپ کی تحریک کا کیا مقصد ہے اور آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ پھر موقع ملا آپ سے مزید بات کریں.